اداروں میں بھی بیعتوں کی خوشخبریاں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، بیعت فارم آتے ہیں، اور بعض ایسے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے دلوں کی یہ کیفیت کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکتا، جو ان نوعین کے جذبات کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر یورپ اور امریکہ میں بعض لوگ ملتے ہیں مجھے، جب ان سے پوچھو کہ کس طرح احمدی ہوئے تو بتاتے ہیں کہ اپنے کسی غیر احمدی مسلمان دوست کے ذریعے اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی، یا ویسے اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور غیر احمدی مسلمانوں سے رابطہ ہوا، لیکن اور اسلام قبول بھی کر لیا، لیکن بے یقینی اور بے سکونی کی کیفیت پھر بھی جاری رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اتفاق سے احمدیت کا تعارف ہوا، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ اس حقیقی اسلام کو قبول کیا جائے اور اس کی آغوش میں آ جائے، تاکہ دل کا سکون حاصل ہو۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے ہزاروں لاکھوں جب نیک فطرت کی وجہ سے، اپنی نیک فطرت کی وجہ سے حق کی تلاش کرتے ہیں تو حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی ہے، ان پر کھل جاتی ہے، فوراً احمدیت قبول کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تو خاص طور پر یہ احمدیت قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں سے جو احمدیت میں آتے ہیں، حقیقی اسلام کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے خاندانوں اور ماحول کی وجہ سے بعض بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ بڑی اذیتناک صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور اس ثابت قدمی کے لیے دعا کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ حقیقت کو پہچاننے کے بعد حقیقت سے دور ہٹ کر کہیں وہ گناہ گار نہ بن جائیں۔ اپنے علماء کا حال دیکھ کر انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں، ان کی علمی حالت ایسی نہیں کہ غیر مذاہب کے اعتراضات کے جواب دے سکیں، بلکہ دفاع تو ایک طرف رہا، بعض دفعہ مداحنت دکھا جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں سے بحث کی ضرورت نہیں، اور یہ غیر اسلامی بات ہے۔ خاص طور پر عرب ممالک میں رہنے والے جو ہیں وہ تو اب اکثر جان گئے ہیں، جن لوگوں کا ایم ٹی اے سے رابطہ ہو گیا ہے، تعلق جڑ گیا ہے، چاہے انہوں نے احمدیت قبول کی ہے یا نہیں کی۔ عیسائی پادریوں کے اعتراضات کے جوابات جس طرح ٹھوس طور پر لاجواب کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے علماء دیتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ان کو نظر نہیں آتا دینے والا، ان کے علماء تو اس کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے۔ کئی خطوط آتے ہیں کہ ہم اسلام پر اعتراضات سن کر بے چین ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہماری اس بے چینی کو دور کرے اور ہمیں اسلام کی شان و شوکت دکھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ہمیں ایک دن اتفاق سے ایم ٹی اے دکھا دیا۔ اور احمدی علماء نے جس طرح اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے مدلل جواب دیے ہیں اور انہیں جواب دے کر چپ کرایا ہے، ہمارے بھی سر فخر سے اونچے ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی سکون کا سانس آیا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی وقت ان واقعات اور احساسات کا بھی لوگوں کے جو آتے ہیں تو ذکر کروں گا۔ اس وقت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنی کتاب الہدیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بادشاہوں اور مختلف طبقوں کو مخاطب کر کے توجہ دلائی ہے یا ان کا حال پیش فرمایا ہے، اس میں سے کچھ حصے پیش کرتا ہوں۔
اس زمانے میں کیا مسلمانوں کی حالت تھی؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور نیک لوگ سرخ گندک کی مانند ہو گئے ہیں، نیکی بالکل نایاب ہو گئی ہے۔ ان میں نہ تو اخلاق اسلام رہے ہیں، نہ بزرگوں کی سی ہمدردی رہ گئی ہے، کسی سے برا آنے سے باز نہیں آتے، خواہ کوئی پیارا یار کیوں نہ ہو، لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلاتے ہیں، تکلیفیں دیتے چلے جاتے ہیں، خواہ کوئی خالص دوست ہی ہو، اور 10واں حصہ بھی بدلہ میں نہیں دیتے، خواہ بھائی ہو یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہو، کسی دوست اور حقیقی بھائی سے بھی سچی محبت نہیں کرتے، اور ہمدردوں کی بڑی بھاری ہمدردی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور موسموں سے نیکی نہیں کرتے، اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے، خواہ کیسے ہی جان پہچان کے آدمی ہوں، اور اپنے رفیقوں کو بھی اپنی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں، بلکہ اگر تم اپنی نظر دوڑاؤ، اپنی آنکھ دوڑاؤ ان میں اور بار بار ان کے منہ کو دیکھو، یعنی اپنی طرف نظر دوڑاؤ اور ان کو دیکھو، تو تم اس قوم کی ہر جماعت کو پاؤ گے فسق اور بددیانتی اور بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور ہم اس جگہ تھوڑا سا حال اپنے زمانے کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کا بھی لکھتے ہیں جو ہوا پرست لوگ ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں حالات میں بادشاہوں کے کہ خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ، یہ عربی میں ہے اساسہ ترجمہ اس کا خود ہی فرمایا آپ نے، کہ خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ اس زمانے کے اور عمراء اس زمانے کے جو بزرگان دین اور حامیان شرع متین سمجھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی ساری ہمت کے ساتھ زینت دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، اور شراب اور باجے اور نفسانی خواہشوں کے سوا انہیں اور کوئی کام ہی نہیں۔ وہ فانی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے خزانے خرچ کر ڈالتے ہیں، اور وہ شرابیں پیتے ہیں نہروں کے کنارے اور بہتے پانیوں اور بلند درختوں اور پھلدار درختوں اور شگوفوں کے پاس اعلیٰ درجہ کے فرشوں پر بیٹھ کر، اور کوئی خبر نہیں کہ رعیت اور ملت پر کیا بلائیں ٹوٹ رہی ہیں۔ انہیں امور سیاسی اور لوگوں کے مسائل کا کوئی علم نہیں، اور ضبط امور اور عقل اور قیاس سے انہیں کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ اسی طرح حرمات اللہ کے نزدیک جاتے ہیں اور ان سے بچتے نہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کے نزدیک جاتے ہیں، اور حکومت کے فرائض کو ادا نہیں کرتے اور متقی نہیں بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ شکست پر شکست دیکھتے ہیں اور ہر روز تنزل اور کمی میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آسمان کے پروردگار کو ناراض کیا، اور جو خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں، اور پوری تقوی سے انہیں کہاں حصہ ملا ہے، اس لیے کہ ہر ایک سے جو ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہو شکست کھاتے ہیں، باوجود کثرت لشکروں اور دولت اور شوکت کے بھاگ نکلتے ہیں، اور یہ سب اثر ہے اس لعنت کا جو آسمان سے ان پر برستی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نفس کی خواہشوں کو خدا پر مقدم کر لیا، اور ناچیز دنیا کی مصلحتوں کو اللہ پر اختیار کر لیا، اور دنیا کی فانی لہو و لعب اور لذتوں میں سخت حریص ہو گئے، اور ساتھ اس کے خود بینی اور گھمنڈ اور خود نمائی کے ناپاک عیب میں اسیر ہیں، دین میں سست اور ہار کھائے ہوئے اور گندی خواہشوں میں چست اور چلاک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواہشوں سے انس پکڑ لیا، اپنی رعیت اور دین کو فراموش کر دیا، نہ عوام کا خیال ہے نہ دین کا خیال ہے، اور پوری خبر گیری نہیں کرتے، بیت المال کو باپ دادوں سے وراثت میں آیا ہوا مال سمجھتے ہیں، اور رعایا پر اسے خرچ نہیں کرتے جیسے کہ پرہیزگاری کی شرط ہے، اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے پرسش نہیں ہوگی اور خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا، سو ان کی دولت کا وقت خواب پریشان کی طرح گزر جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم ان کے فعلوں پر اطلاع پاؤ تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور حیرت تم پر غالب آ جائے، سو غور کرو کیا یہ لوگ دین کو پختہ کرتے
اور اس کے مددگار ہیں؟ کیا یہ لوگ گمراہوں کو راہ بتاتے اور اندھوں کا علاج کرتے ہیں؟ یہ تو ان بادشاہوں کا حال ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ افریقن ممالک میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں۔ گو اپنی دولت کا تو یہ شاید 1000واں حصہ بھی خرچ نہیں کرتے، معمولی سی رقم دے گا کیونکہ دولت بے انتہا ہے، ان کے پاس تیل کی دولت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو کی مخالفت کے لیے اپنے مشنری بھیجے ہیں، پہلے ان کو خیال نہیں آیا، اس کام کے لیے تیز ہیں۔ بہرحال پھر آگے فرماتے ہیں آپ کہ انہیں شریعت کے احکام سے نسبت ہی کیا، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کی قید سے نکل کر پوری بے قیدی سے زندگی بسر کریں، اور خلفائے صادقین کی سی قوت و عظیمت ان میں کہاں، اور صالح پرہیزگاروں کا سا دل کہاں جس کا شیوہ حق اور عدالت ہو، بلکہ آج خلافت کے تخت ان صفات سے خالی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں خلافت قائم ہوگی، اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی کسی کا نام پیش کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، لیکن بہرحال فرمایا کہ ان صفات سے خالی ہیں ان کے دل، اس لیے خلافت ان میں ہو نہیں سکتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دھیان نہیں کرتے کہ ملت کی ہوا ٹھہر گئی ہے،